یہ آپ کیا کر رہے ہیں صاحب؟ مجھے جانے دیں، چھوڑ دیں مجھے، ایسا مت کریں۔ فاطمہ مالکن کے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، مگر مالکن کے بیٹے پر نہ جانے کون سا بھوت سوار ہو گیا تھا جو وہ فاطمہ کو چھوڑ ہی نہ رہا تھا۔ وہ فاطمہ کو اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے اسٹور روم کی طرف لے جا رہا تھا۔ فاطمہ اس سے اپنا آپ چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر اس مضبوط اور چوڑے مرد کے آگے فاطمہ کی ایک نہ چلی تھی۔ وہ فاطمہ کو کہنے لگا کہ چپ چاپ میرے ساتھ چلتی رہو، مجھے تمہارے ساتھ کھیلنا ہے۔ اگر تم میرے ساتھ نہ گئی تو میں شور مچا دوں گا اور تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس نے براہ راست فاطمہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے دھمکی دی تھی۔ اس کی دھمکی سنتے ہی فاطمہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ ایک پل کو اسے شبہ ہوا تھا کہ عاصم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ وہ یک ٹک عاصم کو دیکھے گئی تھی، جو کہیں سے بھی ذہنی مریض نہیں لگ رہا تھا۔ فاطمہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ تبھی عاصم بچوں کی طرح چونکڑی مار کر وہیں نیچے بیٹھ گیا اور منہ پھلا لیا۔ وہ فاطمہ سے کہنے لگا کہ تم گندی ہو، بہت گندی۔ میں موم کو بتاؤں گا کہ تم میرے ساتھ نہیں کھیلتی ہو اور نہ ہی میری بات سنتی ہو۔ پھر میری موم تمہیں ماریں گی اور تمہیں گھر سے نکال دیں گی، بہت مزہ آئے گا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ اب تالیاں بجانے لگا تھا۔ فاطمہ نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ فاطمہ اس کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی اور اسے پیار سے پچکارتے ہوئے کہنے لگی کہ پلیز آپ مالکن کو کچھ مت بتائیے گا، میں آپ کے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار ہوں، آپ آئیں، ہم دونوں مل کر کھیلتے ہیں۔ عاصم تھوڑے بہت نخرے دکھانے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر پھر سے اسٹور روم کی جانب جانے لگا تھا۔ فاطمہ نے اسے پھر سے اسٹور روم کی طرف جاتے دیکھا تو اسے کہنے لگی کہ وہاں نہیں جاتے نا، وہاں بہت گند ہے، مٹی اور دھول ہے اور چوہے بھی ہیں، آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے اور چوہے بھی ہمیں کھا جائیں گے۔ ہم آپ کے کمرے میں چل کر کھیلتے ہیں نا، یا پھر لان میں چلتے ہیں۔ فاطمہ کا دل اس کے ساتھ اکیلے اسٹور روم میں جانے کے حق میں نہیں تھا۔ وہ ذہنی معذور تھا، مگر تھا تو ایک مرد ہی نا، اور مرد ذات کا کیا بھروسہ، کہاں کب کیا کر دے۔ اسی لیے فاطمہ اس کے ساتھ اسٹور روم میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ ہم آپ کے کمرے میں جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا ٹی وی پر آپ کے پسندیدہ کارٹون لگتے ہیں، ہم مل کر وہ دیکھیں گے اور وہیں پر کھیلیں گے بھی۔ اسٹور میں تو کچھ کھیلنے کی چیزیں بھی نہیں ہیں تو کس کے ساتھ کھیلیں گے؟ فاطمہ نے ایک اور کوشش کرتے اسے روکنا چاہا تھا، جواباً عاصم نے ایک زوردار چیخ ماری تھی۔ فاطمہ اس سے ہاتھ چھڑواتی بے اختیار اپنے کانوں پر رکھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں عاصم کی چیخ سنتے مالکن کا چھوٹا بیٹا اعزاز اور باقی بنگلے کے سارے ملازم وہاں پہنچ چکے تھے۔ مالکن آتے ہی فاطمہ سے باز پرس کرنے لگی کہ کیا ہوا ہے لڑکی، عاصم نے اتنی زوردار چیخ کیوں ماری، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ فاطمہ سے پوچھتے وہ اب عاصم کو دیکھنے لگی تھیں، جو آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکالے رو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ فاطمہ کچھ کہتی، عاصم مالکن کا ہاتھ پکڑے بول پڑا تھا، موم میں نے اسے کہا تھا کہ مجھے گارڈن میں جانا ہے، پھول دیکھنے ہیں، مگر یہ مجھے نہیں لے کر جا رہی، یہ بہت گندی ہے، بالکل بھی اچھی نہیں ہے، مجھے اس کے ساتھ نہیں کھیلنا۔ وہ بچوں کی طرح مالکن کے ساتھ لگا ان سے شکایتیں لگا رہا تھا، جبکہ فاطمہ حیرت سے منہ کھولے اسے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کتنی صفائی سے جھوٹ بول رہا تھا یہ شخص۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ لڑکی؟ تم کیوں میرے بیٹے کی بات نہیں مان رہی؟ تم جانتی ہو نا میں نے تمہیں یہاں صرف اس کے لیے رکھا ہوا ہے، پھر مجھے اس کی طرف سے تمہاری شکایت کیوں ملی؟ تمہیں مفت کی روٹیاں توڑنے کے پیسے نہیں ملتے، لے کر جاؤ اسے جہاں یہ کہتا ہے۔ مالکن نے فاطمہ کی اچھی خاصی کلاس لگا دی تھی، جس کے بعد عاصم خوش ہوتے فاطمہ کا ہاتھ پکڑے پچھلے گارڈن میں آ گیا تھا اور وہاں پھولوں کو دیکھتا ان سے باتیں کرنے لگا تھا۔ فاطمہ ایک طرف بیٹھی آنسو بہانے لگی تھی۔ کیسے اس جھوٹے شخص کی وجہ سے مالکن اس کی بے عزتی کر کے چلی گئی تھی، وہ بھی باقی سب کے سامنے، یہ جانے بغیر کہ ان کا اپنا بیٹا جھوٹ بول رہا تھا۔ لیکن کوئی کیسے یقین کر سکتا تھا کہ عاصم جھوٹ بول رہا ہے؟ باقی سب کے نزدیک تو عاصم کو سچ اور جھوٹ کا پتہ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ ذہنی معذور تھا۔ لیکن فاطمہ کے ذہن میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ کیا واقعی عاصم ذہنی معذور ہے، یا پھر اس کا عاصم کو لے کر جو شک ہے وہی سچ ہے۔ ابھی وہ سوچوں میں ہی گم تھی کہ عاصم نے اس کے کان کے پاس آ کر زور سے آواز نکالی تھی۔ فاطمہ ایک دم ڈر کر اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ اس کو ڈرا ہوا دیکھ کر عاصم کہا لگا کر ہنسنے لگا تھا۔ فاطمہ کا دل چاہا تھا کہ اس بد دماغ لڑکے کا منہ نوچ لیتی، مگر وہ خود پر ضبط کر کے رہ گئی تھی۔ عاصم اسے کہنے لگا، چلو نا چوہے دیکھنے چلتے ہیں، مجھے چوہے دیکھنے کا بہت شوق ہے، ساتھ چلتے ہیں دونوں۔
اتنا کہتے ہی عاصم فاطمہ کا ہاتھ پکڑتا بغیر اس کی کوئی بات سنے اسے اپنے ساتھ لے کر اسٹور روم میں داخل ہو گیا تھا۔ پورا اسٹور روم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ عاصم نے لائٹس آن کی تھیں اور یوں ہی فاطمہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے اسے ایک صوفے پر لے جا کر بٹھایا تھا۔ یوں تو پورا اسٹور روم اور سارا سامان گرد سے اٹا پڑا تھا، مگر اس صوفے کی حالت قدرے بہتر دکھائی دے رہی تھی۔ یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے کسی نے اسے صاف کیا ہو۔ مگر کس نے؟ اسٹور روم کی طرف تو مہینوں کوئی منہ بھی نہیں کرتا تھا۔ پھر آخر کس نے؟ فاطمہ کے ذہن میں بہت سے سوالات آ رہے تھے، مگر یہاں ایسا کوئی نہیں تھا کہ جو اس کے سوالوں کے جوابات دے سکتا۔ عاصم صوفے پر بٹھانے کے بعد اب سامنے کھڑا اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں کچھ تو ایسا تھا جس نے فاطمہ کو چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ گھبرا کر وہاں سے اٹھنے ہی والی تھی کہ عاصم اس پر جھک آیا اور اسے کہنے لگا، خبردار یہاں سے ہلنا بھی مت، ورنہ چوہا پکڑ کر تمہارے اوپر ڈال دوں گا۔ پہلے سنجیدگی سے کہتے، آخر میں وہ پھر سے بچوں کی طرح ہنسنے لگا تھا۔ فاطمہ اسے کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ وہ چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتے دیکھتے دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ فاطمہ سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ اس شخص کی حرکتوں سے اب وہ عاجز آ گئی تھی۔ نہ جانے اسے یہاں چھوڑ کر اب وہ خود کہاں چلا گیا تھا۔ فاطمہ کو عاصم پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اسے زہر دے کر مار دے، مگر پھر اس نے سوچا کہ اگر اس نے عاصم کو مار دیا تو مالکن اسے گھر سے نکال دیں گی۔ ظاہر سی بات ہے، وہ عاصم کے لیے ہی تو اس گھر میں موجود تھی۔ جب عاصم ہی نہیں ہوگا تو اس کے گھر والے اسے گھر میں کیوں رکھیں گے؟ وہ تو اپنی اچھی بھلی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اف، یہ پاگل انسان، فاطمہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی اور صوفے سے اٹھ کر باہر جانے ہی والی تھی کہ اسی وقت دروازہ کھلا اور عاصم دوبارہ سے اسٹور روم میں داخل ہوا تھا۔ لیکن پریشانی کی بات یہ نہیں تھی۔ پریشانی کی بات اس کے ساتھ آنے والے 4 مزید مرد تھے۔ عاصم انہیں ساتھ لیے فاطمہ کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ اگلے ہی لمحے فاطمہ کے اوسان خطا ہو گئے تھے جب ان مردوں نے فاطمہ کے پاس آتے ہی، فاطمہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنی دادی کو ہمیشہ حویلی والوں کی خدمت کرتے اور محنت مشقت کرتے دیکھا تھا۔ اس کی دادی دن رات کولہو کے بیلوں کی طرح لگی رہتی تھی۔ اسے تو دادی سے ملنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ صبح جب وہ جاگتی تب وہ بستر پر اکیلی ہی ہوتی تھی اور رات وہ دادی کا انتظار کرتے کرتے ہی سو جایا کرتی تھی۔ حویلی کے ہی ایک بنگلے میں وہ دونوں رہائش پذیر تھیں۔ ان کا کھانا حویلی والے لوگوں کا بچا کھچا کھانا ہوتا تھا۔ فاطمہ کے ماں باپ شاید اس کے بچپن میں ہی گزر گئے تھے، اس لیے فاطمہ کے پاس اس دنیا میں دادی کے سوائے اور کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اس کی دادی ہی اس کا سب کچھ تھیں۔ اس سے تو اپنے ماں باپ کی جھلک بھی یاد نہ تھی۔ کئی مرتبہ اس نے اپنی دادی سے اس بارے میں پوچھا تھا، مگر اس کی دادی اسے کبھی کچھ نہ بتاتی تھی۔ جب بھی وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھتی تو اس کی دادی ہمیشہ سے ہی بات کو ٹال دیتی تھی۔ حویلی کی مالکن فاخرہ بیگم بہت سخت تھیں اور بدلحاظ خاتون تھیں۔ سلیقے کا ان میں ذرا نام و نشان نہیں تھا۔ نہ جانے اتنی دولت مند کیسے ہو گئی تھیں۔ فاطمہ کچھ بڑی ہوئی تو اس کی دادی نے اسے اسکول ڈالنا چاہا تھا۔ فاخرہ بیگم کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے بہت ہنگامہ کیا تھا۔ وہ کہنے لگیں کہ تم دادی پوتی کو مفت میں گھر میں رکھا ہوا ہے، یہ کافی نہیں ہے کیا کہ اب تم ایک نیا خرچہ کھول رہی ہو؟ اسے اپنے ساتھ کچن کے کاموں میں لگاؤ، پڑھ لکھ کر اس نے کون سا تیر مار لینا ہے، رہے گی تو اس گھر کی ملازمہ ہی نا۔ فاخرہ بیگم کا لہجہ حقارت بھرا تھا، جسے سن کر فاطمہ کی دادی انہیں کہنے لگیں کہ اس دولت پر اتنا گھمنڈ نہ کرو، یہ آنی جانی شے ہے اور یہ بات تم اچھے سے جانتی ہو۔ اس بات پر فاخرہ بیگم نے فاطمہ کی دادی کو خوب ذلیل کیا تھا اور گھر سے نکالنے کی دھمکی بھی دے ڈالی تھی، جسے سن کر فاطمہ کی دادی ڈر گئی تھیں اور انہوں نے فاخرہ بیگم سے معافی مانگ لی تھی۔ دادی نے اس کے بعد پھر کبھی بھی فاطمہ کی پڑھائی کا ذکر نہ چھیڑا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ انہوں نے ایسا کیا تو فاخرہ بیگم انہیں گھر سے نکالنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گی، اور وہ اس گھر سے کسی صورت نہیں نکلنا چاہتی تھیں، کیونکہ اس کے علاوہ ان دادی پوتی کے پاس سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں تھی اور نہ ہی کوئی سہارا۔ فاطمہ شروع سے ہی سب کچھ دیکھ دیکھ کر سمجھدار ہو چکی تھی، اس لیے اس نے کبھی بھی کسی چیز کے لیے اپنی دادی کو تنگ نہیں کیا تھا۔ فاطمہ جب 8 سال کی ہوئی تو ایک دن نہ جانے فاخرہ بیگم کو کیا سوجی کہ وہ جا کر فاطمہ کا داخلہ ایک پرائیویٹ اسکول میں کروائیں تھیں اور اس کے لیے کپڑے، کتابیں، کاپیاں اور جوتے بھی لے آئی تھیں۔ فاطمہ اب روز اسکول جانے لگی تھی۔ دادی فاخرہ بیگم کی بہت شکر گزار تھیں۔ دوسری طرف فاخرہ بیگم اپنی سوسائٹی میں سب سے واہ واہ سمیٹ رہی تھیں کہ انہوں نے ملازمہ کی بچی کی تعلیم کا ذمہ لیا ہے اور وہ کتنا نیک کام کر رہی ہیں۔
مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اصل میں اس نیک کام کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ فاطمہ 17 سال کی ہو چکی تھی اور FSC کر چکی تھی۔ وہ پڑھائی میں بے حد ذہین تھی، اس لیے شروع میں 2 جماعتیں اس نے ایک ساتھ پاس کی تھیں۔ اب اس نے حویلی کے کاموں میں اپنی دادی کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ ان کی آدھی سے زیادہ ذمہ داری فاطمہ نے اپنے سر لے لی تھی۔ وہ مہارت سے ان کے سارے کام کرنے لگی تھی۔ دادی اب زیادہ تر کمرے میں ہی رہنے لگی تھیں۔ عمر کا تقاضا تھا، ان کی بوڑھی ہڈیاں اب جواب دے گئی تھیں، اوپر سے بڑھاپے کی بیماریاں ایک ساتھ حملہ آور ہوئی تھیں۔ مناسب علاج اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے دادی بالکل بستر سے لگ کر رہ گئی تھی۔ ایسے میں فاطمہ ہی تھی کہ جس نے حویلی کے سارے کام سنبھال لیے تھے، لیکن فاخرہ بیگم کو فاطمہ سے نہ جانے کون سا خدا واسطے کا بیر تھا کہ وہ ہر وقت اس کے کام میں نقص نکالتی رہتی تھی، اور جب بھی دل کرتا تھا فاطمہ کو بے نقص سنا دیا کرتی تھیں۔ فاخرہ بیگم اور رشید احمد کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، عاصم اعزاز اور ارسا۔ ارسا اور فاطمہ ہم عمر تھیں۔ اعزاز ان دونوں سے 7 سال بڑا، جبکہ عاصم 12 سال بڑا تھا۔ ارسا اور اعزاز اپنی ماں جیسے ہی تھے، لیکن عاصم ان سب سے مختلف تھا۔ وہ ہمیشہ بہت کم گو اور اداس رہنے والا لڑکا تھا۔ وہ صرف 12 سال کا تھا جب فاخرہ بیگم نے اسے باہر کے ملک اپنے ایک جاننے والوں کے ہاتھ بھجوا دیا تھا تاکہ وہ وہاں رہ کر اچھی تعلیم حاصل کر سکے۔ اب وہ پورے 22 سال بعد گھر واپس آ رہا تھا۔ فاطمہ کی دادی کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ فاطمہ بہت پریشان تھی۔ اس کی بہت زیادہ منتیں کرنے کے بعد فاخرہ بیگم اس کی دادی کو ہسپتال لے جانے کے لیے تیار ہوئی تھی، مگر وہ ابھی راستے میں ہی تھے کہ تبھی فاطمہ کی دادی کی روح پرواز کر گئی تھی۔ فاطمہ کے لیے یہ لمحہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس کی زندگی کا واحد اور اکلوتا رشتہ بھی اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ اس بے رحم دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ حویلی والوں کی طرف سے ہی فاطمہ کی دادی کے جنازے اور تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا تھا۔ فاطمہ کی دادی کے جنازے میں بے شمار لوگوں نے شرکت کی تھی، جنہیں دیکھ کر فاطمہ کی آنکھیں مزید بھر آئی تھیں۔ بھلا کبھی کسی لاوارث ملازمہ کے جنازے میں بھی کبھی اتنے لوگوں نے شرکت کی ہوگی؟ فاطمہ 3 دن تک کمرے میں بند رہی تھی۔ دادی کی موت کا صدمہ ہی اتنا بڑا تھا، اسے صبر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ دن رات روتی رہتی تھی۔ تیسرے دن فاخرہ بیگم اس کے کمرے میں آئی تھیں۔ انہوں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی تھی اور پھر اسے کہنے لگیں کہ تمہاری دادی مر چکی ہیں، اس بات کو تمہیں جلد از جلد تسلیم کرنا ہوگا۔ سوگ کے لیے 3 دن کافی ہیں، اب تمہیں اپنے کام سنبھال لینے چاہیے۔ اگر تمہارا ارادہ نہیں ہے تو بھی صاف صاف بتا دو تاکہ میں پھر کوئی نئی ملازمہ رکھ لوں، مگر اس صورت میں تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ فاخرہ بیگم نے بے حسی کی انتہا پار کر دی تھی۔ انہوں نے اتنی بڑی بات کہتے ہوئے یہ تک نہ سوچا تھا کہ وہ اکیلی لڑکی جو تنے تنہا ہے، بے آسرا اور بے سہارا ہے، وہ اس گھر سے نکل کر کہاں جائے گی۔ انہیں تو بس اپنے کاموں کی پڑی ہوئی تھی۔ مجبوراً فاطمہ کو دادی کی موت کا غم سینے میں چھپانا پڑا تھا اور وہ حویلی کے کاموں کو پھر سے سنبھالنے لگی تھی۔ اب تو ساری ذمہ داری اس کے نازک کندھوں پر آ گئی تھی۔ صبح فجر کی لگی رات گئے جب وہ اپنے کمرے میں آتی تو اسے اپنے جسم کا ایک ایک انگ دکھتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ وہ اتنی تھک جاتی کہ اس سے ہل کر پانی بھی نہیں پیا جاتا تھا۔ کئی مرتبہ اس کا دل کرتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے بھاگ جائے، مگر سوال پھر وہیں پر آ کر رک جاتا تھا کہ وہ جائیں تو کہاں جائے۔ وہ بھلے ہی حویلی سے زیادہ باہر نہیں گئی تھی، مگر جانتی تھی کہ حویلی کے باہر کی دنیا اس سے بھی زیادہ بے رحم ہے۔ وہاں تو اکیلی عورت کی زندگی ہی اجیرن ہے، اور فاطمہ تو ابھی لڑکی تھی، نہ سمجھ تھی۔ باہر کئی بھیڑیے روزانہ فاطمہ جیسی بھولی اور سادہ لڑکیوں کی طاق میں بیٹھے رہتے ہیں جنہیں وہ اپنا نشانہ بنا سکے۔ فاطمہ دل مسوس کر رہ جاتی تھی۔ کبھی کبھی اسے اپنے ماں باپ کی شدت سے یاد آتی تھی۔ آج اگر وہ اس کے ساتھ ہوتے تو آج وہ اس حال میں تو نہ ہوتی۔ اس روز وہ شدید بخار میں پھنک رہی تھی، کوشش کے باوجود بھی اس سے اٹھا نہ گیا تھا۔ اس کا پورا وجود بخار کی حدت سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ نیم غنودگی میں تھی کہ تبھی فاخرہ بیگم اس کو پکارتی اس کے کمرے میں آئی تھیں۔ اس کو یوں سوئے پڑے دیکھ کر ان کا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا تھا۔ تبھی انہوں نے دوسری ملازمہ سے پانی کی بالٹی منگوا کر ٹھنڈے ٹھار پانی کی پوری بالٹی اس پر انڈیل دی تھی۔ فاطمہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھی تھی۔ اٹھ جاؤ مہارانی، وقت دیکھا ہے، دوپہر سر پر آ گئی ہے اور تم ابھی تک سو رہی ہو۔ ناشتہ تو ہم نے آج سکینہ کے ہاتھ کا کر لیا ہے، مگر آج شام میں میرا بیٹا عاصم باہر سے آ رہا ہے، اس کے استقبال میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ میں نے لسٹ بنا کر رکھ دی ہے، شام 5 بجے سے پہلے وہ سارے لوازمات تیار ہو جانے چاہیے۔
سب سے پہلے حویلی کو شیشے کی طرح چمکا دو، اور ہاں، ایک اور خاص بات، تم غلطی سے بھی عاصم کے سامنے نہیں آؤ گی۔ اگر تم اس کے سامنے آئی نا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ فاخرہ بیگم نے فاطمہ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا، جبکہ فاطمہ ان کی طرف پرسوچ نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ بھلا ان کے بیٹے کا فاطمہ سے کیا تعلق جو وہ اسے عاصم کے سامنے آنے سے بھی روک رہی تھیں؟ فاطمہ چاروں ناچار اٹھی تھی۔ فریش ہونے کے بعد اس کا رخ حویلی کی طرف تھا۔ سکینہ کو اس کی حالت دیکھتے ہوئے بہت ترس آیا تھا، مگر وہ بھی مجبور تھی، کیا کر سکتی تھی۔ حویلی کی صفائی میں تو اس نے فاطمہ کی مدد کروا دی تھی، مگر کھانا پکانے کی سبھی تیاری فاطمہ نے اکیلے ہی کرنی تھی۔ اس کے کچن میں جاتے ہی فاخرہ بیگم نے باقی سب ملازماؤں کو کچن سے نکال دیا تھا۔ فاطمہ کام کے دوران بار بار چہرے کو پانی سے دھو رہی تھی، کیونکہ اس کی آنکھیں کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ حالانکہ صبح سے پیچھے وہ اب تک 3 گولیاں بھی کھا چکی تھی، مگر اس کے بخار کی شدت کم نہ ہوئی تھی۔ جیسے تیسے گرتے پڑتے اس نے کھانا بنا کر تیار کیا تھا، اور ٹھیک 5:45 پر وہ واپس کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی اور جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں انجان عاصم کا شکریہ ادا کیا تھا، جس کے آنے کی وجہ سے اس کی جان جلدی چھوٹ گئی تھی، ورنہ وہ تو رات 12 بجے تک حویلی والوں کے لیے کولہو کا بیل بدھی رہتی تھی۔ حویلی میں بھلے ہی 4 لوگ تھے، مگر ان چاروں کی 40 فرمائشیں ہوتی تھیں، اور رہی صحیح کسر ان کے دوست احباب پوری کر دیا کرتے تھے، جو وقت بے وقت ٹپک جاتے تھے۔ فاطمہ کی آنکھ حویلی میں ہونے والا شور شرابہ سن کر کھلی تھی۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی جو رات کے 9 بجا رہی تھی۔ اس کا بخار اترا تو نہیں تھا، مگر آرام کی وجہ سے اس کی شدت میں کافی کمی آ گئی تھی۔ فاطمہ فریش ہو کر باہر آئی، جہاں فاخرہ بیگم سر ہاتھوں میں گرائے رو رہی تھیں۔ سکینہ سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہسپتال میں داخل ہے۔ فاطمہ کو اس کے لیے دلی افسوس ہوا تھا۔ 22 سال بعد گھر لوٹنے والا عاصم نہ جانے کون سے حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ 3 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد عاصم کو گھر لایا گیا تھا، جہاں داخل ہوتے ہی وہ بھڑک اٹھا تھا اور ہاتھ مار کر چیزیں نیچے گراتا توڑ پھوڑ کرنے لگا تھا۔ سب اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا اور اونچی آواز میں شور کیے جا رہا تھا۔ فاطمہ جو کچن میں تھی، وہ اس کی اس وقت کی آمد سے بے خبر تھی۔ شور سنتی وہ ہاتھ دوپٹے کے پلو سے پونچھتے ہوئے باہر آئی تھی، اور وہیں اس کی عاصم سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ 30 سالہ ہینڈسم مرد، جس کا لمبا قد، چوڑا سینہ، سرخ و سفید رنگت کا چہرہ، پیشانی اور سر پر سفید پٹیوں کا بسیرا تھا، گہری بھوری آنکھیں جو اس وقت کسی بھی قسم کے تاثر سے پاک تھیں، اور چہرے پر سجی ہلکی سی بیئرڈ۔ ایک لمحے کے لیے فاطمہ اس کی شاندار شخصیت میں کھو سی گئی تھی، مگر اگلے لمحے اس نے خود پر ملامت کرتے نظریں پھیر لی تھیں۔ عاصم جو توڑ پھوڑ کرتا ہوا آ رہا تھا، فاطمہ کو دیکھ کر اپنی ہی جگہ رک گیا تھا۔ پھر نہ جانے وہ کتنی ہی دیر فاطمہ کو دیکھتا رہا تھا۔ وہ سب کچھ فراموش کیے فاطمہ کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ سب اس کو یوں فاطمہ کے قریب جاتے دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گئے تھے کہ تبھی فاطمہ کے پاس پہنچ کر عاصم نے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا تھا۔ فاطمہ لہرا کر نیچے فرش پر جا گری تھی، جبکہ حویلی والوں نے ایک پرسکون سانس خارج کی تھی۔ فاطمہ کو تھپڑ مارتے عاصم کھلکھلا کر ہنسنے لگا تھا۔ فاطمہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی سنجیدہ ہو کر فاطمہ کے پاس بیٹھ گیا اور آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر لایا تھا۔ گڑیا تمہیں لگی تو نہیں؟ فاطمہ کا چہرہ چھوتے عاصم نے بچگانہ انداز میں پوچھا، تو فاطمہ کی آنکھیں حیرت سے مزید پھیل گئی تھیں۔ تبھی فاخرہ بیگم کے اشارہ کرنے پر اعزاز نے عاصم کو فاطمہ کے پاس سے اٹھایا اور اسے کمرے میں لے گیا۔ فاطمہ ڈرتے ڈرتے فاخرہ بیگم کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ اسے لگا کہ اب فاطمہ بیگم اسے حویلی سے نکال دیں گی، کیونکہ وہ ان کے منع کرنے کے باوجود ان کے بیٹے کے سامنے آئی ہے۔ مگر جب فاخرہ بیگم اسے بغیر کچھ کہے چلی گئیں تو فاطمہ کا حال ایسے تھا کہ جیسے وہ کسی صدمے میں چلی گئی ہو۔ سکینہ سے پوچھنے پر اسے پتہ چلا کہ 3 دن پہلے ہوئے ایکسیڈنٹ میں عاصم اپنی یادداشت کھو چکا ہے اور ذہنی معذور ہو کر بالکل کسی چھوٹے بچے کی مانند ہو چکا ہے۔ فاطمہ کو یہ بات سن کر بے حد دکھ ہوا تھا۔ اتنے ہینڈسم مرد کی زندگی میں نہ جانے یہ کون سی آزمائش آ گئی تھی۔ اگلی صبح فاخرہ بیگم نے عاصم کی دیکھ بھال کے لیے نئے ملازموں کے انٹرویو کرنا شروع کر دیے تھے اور ایک مرد ملازم کو سلیکٹ کر لیا تھا، مگر وہ عاصم کے ساتھ 2 گھنٹے بھی نہ ٹکا تھا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے واپس چلا گیا۔ تقریباً 1 ہفتے تک یہی سلسلہ رہا تھا۔
ہر روز فاخرہ بیگم کسی ملازم کو رکھتی اور شام ہونے سے پہلے پہلے عاصم اس ملازم کو مار پیٹ کر بھاگنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اب فاخرہ بیگم نے ملازمہ کی تلاش شروع کر دی۔ 2-3 ملازمائیں آئیں، مگر اسی طرح گھنٹے 2 گھنٹے بعد کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی واپس چلی گئی تھیں۔ عاصم کسی کو اپنے پاس ٹکنے ہی نہیں دیتا تھا۔ 30 سال کے مرد کو سنبھالنا کہاں آسان تھا، وہ بھی ایسا مرد جو کسی 6 سالہ بچے کی مانند تھا، مغرور، اکڑو اور ضدی۔ سکینہ اور فاطمہ روزانہ بڑے اشتیاق سے یہ روز روز کا ڈرامہ دیکھتی تھیں کہ کیسے فاخرہ بیگم نئی ملازمہ کو عاصم کے کمرے میں چھوڑ کر آتی اور اس کے گھنٹے یا 2 گھنٹے بعد ہی عاصم اس ملازمہ کو ہاتھ سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لاتا اور دروازے سے باہر پھینک دیتا۔ ایک روز جب عاصم نے ایک ملازمہ کو لا کر باہر پھینکا تو نہ جانے فاطمہ کے دل میں کیا آئی کہ وہ اس لڑکی کے پاس پہنچ گئی جو 22-23 سال کی تھی۔ فاطمہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کیا ہے جو اس نے تمہیں نکال دیا ہے؟ اس پر وہ لڑکی کہنے لگی کہ وہ شخص پاگل ہے، بس دکھنے میں خوبصورت دکھتا ہے، ذہنیت کا اتنا ہی گندا ہے۔ پہلے بچوں کی طرح میرے ساتھ کچھ نہ کچھ کھیلتا رہا، پھر اس نے مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی، میں نے انکار کیا تو مجھے برا بھلا کہتے ہوئے باہر نکال دیا۔ اس لڑکی کی بات سن کر فاطمہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا عاصم نے ہر لڑکی کے ساتھ ایسا کرنا چاہا تھا، مگر پھر خود ہی اپنے سوال کا جواب دینے لگی کہ یقیناً ایسا ہی ہوگا، ورنہ اتنی اچھی تنخواہ چھوڑ کر کون بھاگتا ہے۔ فاطمہ کے ذہن میں عاصم کے حوالے سے ایک برا امیج بن چکا تھا۔ ایک دن فاخرہ بیگم کے کہنے پر فاطمہ کو اس کے کمرے میں اس کا کھانا لے جانا پڑا تو اس نے فاطمہ کو پکڑ لیا اور اس سے ضد کرنے لگا کہ اسے اسی کے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے۔ چاروں ناچار فاطمہ کو بھی اسے کھانا کھلانا پڑا۔ بس پھر کیا تھا، عاصم کی زبان پر اب ایک ہی رٹا ہوتا تھا کہ اسے فاطمہ کے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، اسے فاطمہ کے ساتھ کھیلنا ہے، مگر فاطمہ کے پاس اتنا وقت کہاں ہوتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کھیل پاتی۔ فاطمہ ہمہ وقت اس سے چھپنے کی کوششوں میں لگی رہتی تھی، مگر وہ بھی کوئی ڈھیٹ ابن ڈھیٹ تھا۔ جب اسے فاطمہ نہ دکھائی دیتی تو شور مچا مچا کر سارا گھر سر پر اٹھا لیتا۔ رات کے کھانے کے بعد فاطمہ کچن سمیٹنے میں مصروف تھی جب اسے فاخرہ بیگم کا پیغام ملا کہ وہ اسے اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ فاطمہ اس بے وقت کے بلاوے پر بالکل نہیں جانا چاہتی تھی، وہ تھک گئی تھی اور بس آرام کرنا چاہتی تھی، مگر فاخرہ بیگم کو کس کے آرام کی کہاں پڑی تھی۔ مجبوراً فاطمہ کو ان کے کمرے میں جانا پڑا۔ وہ فاطمہ سے کہنے لگیں کہ انہوں نے کھانا بنانے کے لیے نیا شیف ہائر کر لیا ہے، اس کے ہاتھ کے کھانے کھا کھا کر وہ تھک چکے ہیں، اس لیے اب سے اس کی ڈیوٹی ختم ہے۔ فاطمہ تو ان کی بات سن کر ہی سکتے میں چلی گئی تھی، انڈائریکٹلی وہ اسے نوکری اور حویلی سے نکل جانے کا کہہ رہی تھی۔ فاطمہ کو آدھی رات کو اپنے بے گھر ہونے کے لالے پڑ گئے تھے، تبھی وہ فاخرہ بیگم سے کہنے لگیں کہ مجھے گھر سے مت نکالیں، میں صفائی والے انتظامات دیکھ لوں گی یا پھر دن رات آپ کی خدمت میں گزار دوں گی، لیکن پلیز مجھے گھر سے مت نکالیں، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چھت نہیں ہے۔ فاطمہ رونا شروع ہو گئی۔ اسے روتے دیکھ کر فاخرہ بیگم کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ آئی تھی۔ یہی تو وہ چاہتی تھیں، یہی تو ان کا مقصد تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ فاطمہ کی مجبوری سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے۔ وہ اس پر احسان کرتی ہوئی بولی کہ ٹھیک ہے، اگر تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو تمہارے لائق اب صرف ایک ہی کام بچتا ہے، وہ یہ ہے کہ تمہیں عاصم کا خیال رکھنا ہوگا، اس کے سارے کام تم کرو گی، کھانے پینے سے لے کر سلانے تک سب کچھ تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ اگر تمہیں یہ منظور ہے تبھی تم اس گھر میں رہ سکتی ہو، ورنہ اس حویلی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تمہارے پاس سوچنے کے لیے آج کی پوری رات ہے، اگر تمہارا جواب ہاں ہوا تو 8 بجے یہاں پہنچ جانا، اور اگر نہ ہوا تو 8 بجے کے بعد مجھے اس حویلی میں نظر بھی مت آنا۔ فاطمہ روتے ہوئے وہاں سے اٹھ آئی تھی۔ اگلے دن وہ 8 بجے عاصم کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ اس کو ناشتہ کروانے کے بعد وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ عاصم چپ چاپ کارٹون لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ فاطمہ بھی اس کے ساتھ کارٹون دیکھنے میں مگن ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب فاطمہ کو اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تھی، جیسے کوئی بہت غور لگا کر اسے دیکھ رہا ہو۔ پہلے تو فاطمہ نے اسے اپنا وہم سمجھا تھا، کیونکہ وہ 18 سال سے اس حویلی میں رہ رہی تھی۔ اس حویلی میں کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا تھا، مگر جب اسے نظروں کا ارتکاز مسلسل محسوس ہوتا رہا تو اس نے LED سے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھا تھا، جہاں بیڈ پر بیٹھا عاصم کارٹون دیکھنے کے بجائے یک ٹک فاطمہ کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ فاطمہ نے جب اسے دیکھا تو وہ ایک دم سے گڑبڑا گیا اور اپنی نظریں LED پر جما لیں۔ فاطمہ کو کچھ عجیب سا لگا تھا۔ عاصم اسے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا اس سے فاطمہ کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔
اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آصف بالکل ٹھیک ہو، بس جان بوجھ کر اپنے پاگل ہونے کا ناٹک کر رہا ہو۔ مگر پھر اس نے سوچا کہ وہ ایسا کیوں کرے گا؟ خیر، اب فاطمہ کی مکمل ڈیوٹی عاصم کے ساتھ لگ چکی تھی۔ وہ عاصم کو کھانا وغیرہ کھلانے کے بعد اس کے کمرے میں ہی صوفے پر بیٹھ جایا کرتی تھی اور اس کے ساتھ کارٹون دیکھتی رہتی تھی۔ عاصم اسے بالکل بھی تنگ نہیں کرتا تھا، سوائے اپنی نظروں کے۔ اس کی نظریں اکثر فاطمہ کو خود پر جمی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ پہلے پہل تو فاطمہ گھبرا سی جاتی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ اسے عادت ہو گئی تھی۔ دل ہی دل میں وہ عاصم کی بے حد مشغول تھی۔ جانے انجانے میں ہی صحیح، اس نے فاطمہ کی جان کو مشقت والے کاموں سے نکال دیا تھا، ورنہ تو وہ کام کرتے کرتے فاطمہ کی کمر اکڑ جایا کرتی تھی۔ فاطمہ اور عاصم کے درمیان کافی دوستی ہو چکی تھی، مگر اب پچھلے چند دنوں سے فاطمہ بہت پریشان تھی۔ عاصم ہر وقت اسے اپنے ساتھ کہیں نہ کہیں لے جانے کی بات کرتا، اور جب فاطمہ منع کرتی تو عاصم ناراض ہو جاتا اور خوب واویلا کرتا۔ فاطمہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے کہاں اور کیوں لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس کے لاکھ پوچھنے پر بھی عاصم اسے کچھ نہ بتاتا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کا غصہ بھی بے حد بڑھ چکا تھا۔ وہ جب بھی کسی ملازم یا ملازمہ کو سامنے دیکھتا تو ان پر بھڑک اٹھتا تھا۔ جب فاطمہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی تو وہ فاطمہ کو بھی جھڑک دیتا اور کہتا کہ مجھے ملازموں سے سخت نفرت ہے، یہ لوگ نمک حرام ہوتے ہیں اور بہت جلد اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ فاطمہ اس کی یہ بات سن کر تجسس میں پڑ جاتی تھی۔ ایک پاگل انسان سے اتنی گہری بات کی توقع اسے کبھی نہیں تھی۔ فاطمہ کا شک عاصم پر اور بھی مضبوط ہو گیا تھا کہ ضرور عاصم جان بوجھ کر پاگل ہونے کا ناٹک کر رہا ہے، مگر وہ ایسا کیوں کر رہا تھا، اس کا جواب فاطمہ کے پاس نہیں تھا۔ اس روز بھی وہ ضد کر کے اسے اپنے ساتھ اسٹور روم میں لے آیا تھا۔ عاصم ان مردوں کے ساتھ فاطمہ کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ فاطمہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے اور کیا نہیں۔ اسے عاصم سے اس چیز کی بالکل بھی توقع نہیں تھی، یعنی اس کا شک ٹھیک تھا۔ عاصم کوئی پاگل نہیں تھا، بلکہ صرف پاگل ہونے کا ناٹک کر رہا تھا۔ وہ چاروں مرد صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ عاصم چلتا ہوا ساکت کھڑی فاطمہ کے پاس آیا تھا، جس کی آنکھوں میں ڈھیروں سوال تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، عاصم ایک گھٹنے کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اسے کہنے لگا، فاطمہ، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کا گناہ گار ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے، اور ابھی آپ میری کسی بھی بات کو نہیں سمجھیں گی، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا۔ مگر ابھی آپ کو میری بات ماننی ہوگی، ورنہ آپ کے ساتھ مزید غلط ہو جائے گا، اور میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ فاطمہ حیرت سے اپنے سامنے بیٹھے عاصم کو دیکھ رہی تھی۔ عاصم، آپ تو پاگل، میرا مطلب ہے وہ حادثہ۔ فاطمہ کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا ہوئے تھے۔ میں آپ کو سچ بتا دوں گا، مگر ابھی یہ ضروری ہے، پلیز بیٹھ جائیں۔ عاصم اس کے سامنے کھڑا ہوتے اسے سامنے رکھی کرسی پر بٹھانے لگا تھا۔ وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، مگر فاطمہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو یہ سوچ سوچ کر ہی خوفزدہ ہو رہی تھی کہ جب مالکن کو اس سب کے بارے میں علم ہوا تو وہ تو اسے کھڑے کھڑے گھر سے نکال دیں گی۔ فاطمہ اس سے کہنے لگی کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، مالکن مجھے جان سے مار ڈالیں گی۔ تب عاصم نے کہا کہ انہیں وہ خود دیکھ لے گا، لیکن اگر اس نے یہ نکاح نہیں کیا تو وہ اسے تب بھی مار ہی ڈالیں گے، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ لیکن فاطمہ اس کی بات نہیں مان رہی تھی۔ مجبوراً عاصم کو اسے اس کے ماں باپ کی قسم دینا پڑی تھی۔ اپنے ماں باپ کے نام پر وہ بالکل چپ کر گئی تھی اور عاصم کی طرف دیکھنے لگی۔ عاصم نے کہا کہ میں آپ کے موم ڈیڈ کو اچھے سے جانتا تھا، آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آج وہ ہوتے تو میرے اس فیصلے میں میرے ساتھ ہوتے، تو کیا آپ اپنے ماں باپ کی رضامندی سے بھی یہ نکاح نہیں کریں گی؟ عاصم اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کچھ سوچ کر فاطمہ نے نکاح کے لیے حامی بھر لی تھی۔ یوں اس اسٹور روم میں فاطمہ نے اپنے سارے جملہ حقوق عاصم کے نام کر دیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی عاصم نے فاطمہ سے کچھ اور پیپرز پر بھی سائن کروائے تھے، جن کی بابت پوچھنے پر اس نے فاطمہ کو کہا کہ وقت آنے پر اسے سب علم ہو جائے گا، بس وہ تھوڑا سا صبر رکھے۔ فاطمہ کے دماغ میں بہت سے سوالات اٹھ رہے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ ابھی عاصم اسے کچھ بھی نہیں بتائے گا۔ اسی کشمکش میں 3 دن گزر گئے تھے۔ وہ عاصم کو کھانا دینے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ابھی اسے لیٹے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ تبھی عاصم اس کے کمرے میں آ گیا۔ اپنے کمرے میں عاصم کو رات کے اس پہر دیکھ کر فاطمہ کو بہت حیرت ہوئی۔ وہ اسے اپنے کمرے سے جانے کا کہنے لگی، مگر عاصم نے اس کی ایک بات نہیں سنی اور زبردستی اسے اپنے حصار میں لے کر لیٹ گیا تھا۔ رات کا آخری پہر شروع ہوا تو عاصم اس کے پاس سے اٹھا اور اسے کہا کہ آپ گہری نیند میں ہونے کا ناٹک کریں، کچھ بھی ہو جائے جب تک آپ کو میری آواز نہ آئے اس سے پہلے آپ نے آنکھیں نہیں کھولنی،
بس صرف مجھ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اس سے پہلے کہ فاطمہ کچھ پوچھتی دروازے پر کھٹکا ہوا تھا۔ عاصم پردے کے پیچھے چھپ گیا اور فاطمہ آنکھیں موند کر سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ فاخرہ بیگم، اعزاز اور رشید صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ فاخرہ بیگم کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ انہوں نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے وہ کاغذات کھولے اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر لگایا اور پھر ان کاغذات پر انگوٹھا لگاتی چلی گئی تھی۔ فاطمہ دم سادھے سب کچھ ہونے دیے جا رہی تھی۔ فاخرہ بیگم بیڈ سے اٹھیں اور اس کے ساتھ ہی ان کی آواز سنائی دی تھی، اعزاز ختم کر دو اسے تاکہ فاطمہ نامی قصے سے جان چھوٹے۔ تمہیں پتہ ہے 16 سال سے میں اس حویلی پر راج کر رہی ہوں، مگر کبھی اتنا سکون نہیں آیا جتنا ابھی محسوس ہو رہا ہے۔ فائنلی سب کچھ میرے نام ہو گیا ہے، اس کو ختم کر دو۔ اور ہاں، صبح سب کو کہہ دینا کہ اس کی موت عاصم کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ ویسے میرا بیٹا ہو کر کیسے اس کا ہمدرد بن رہا تھا، زیادہ پڑھ نکالے تو اسے بھی پاگل خانے بھجوا دینا۔ اس کے ساتھ ہی ان تینوں نے مل کر کہا لگایا تھا۔ اعزاز آگے بڑھا اور تکیہ اٹھا کر فاطمہ کے منہ پر رکھ دیا تھا۔ فاطمہ اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر چلانے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ فاطمہ کی سانسیں اس کا ساتھ چھوڑتیں، پردے کے پیچھے چھپا عاصم باہر نکلا تھا۔ اس نے کھینچ کر اعزاز کو پیچھے پھینکا تھا اور اسے لگاتار مارنے لگا تھا۔ باقی سب کے تو حیرت سے منہ کھل گئے تھے۔ سب سے زیادہ حیران تو فاخرہ بیگم تھی۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا انہیں ہی ڈبل کراس کر چکا ہے، مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ فاطمہ سے سب کچھ اپنے نام کروا چکی تھیں۔ تبھی للکار کر عاصم کو کہنے لگیں کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے عاصم، ساری پراپرٹی میرے نام ہو چکی ہے، اب تم بھی یہ سب بند کر دو۔ ان کی بات سنتا عاصم اعزاز کو چھوڑتا ان کے پاس آیا تھا اور انہیں کہا کہ یہ آپ کی خوش فہمی ہے، چلے میں آپ کی اس خوش فہمی کو دور کر دیتا ہوں، یہ دیکھیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عاصم نے اپنی جیب سے 2 کاغذات نکال کر ان کی طرف بڑھائے تھے، جن میں سے ایک اس کا اور فاطمہ کا نکاح نامہ تھا اور دوسرا پراپرٹی اونر کے پیپرز تھے، جن پر صاف صاف لکھا تھا کہ فاطمہ اپنی مرضی سے اپنی جائیداد کے تمام تر اختیارات عاصم کو سونپتی ہے اور اب سے اس جائیداد کے متعلق جو بھی فیصلہ ہوگا وہ عاصم ہی کرے گا۔ دونوں کاغذات دیکھ کر فاخرہ بیگم کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ صدمے بھری آواز میں بولیں۔ تب عاصم نے انہیں کہا کہ یہ وہی کھیل ہے جو آپ فاطمہ کے ساتھ کھیلنا چاہ رہی تھیں، مگر افسوس کہ آپ کے اپنے ساتھ ہو گیا ہے۔ باقی باتیں صبح ہوں گی، ابھی مجھے اور میری بیوی کو اکیلا چھوڑ دیں، امید ہے صبح تک آپ کو عقل آ گئی ہوگی۔ عاصم کی باتیں فاطمہ کے سر سے گزر رہی تھیں۔ کون سی جائیداد، کون سے پیپرز، یہ سب آخر کیا ہو رہا تھا؟ عاصم کے سخت لہجے کو دیکھتے ہوئے وہ تینوں وہاں سے چلے گئے تھے۔ تبھی عاصم فاطمہ کے پاس آیا اور کاغذات اس کے ہاتھ میں تھما کر بولا کہ اس سب کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ فاطمہ نے غصے سے سارے کاغذات ایک طرف پھینک دیے اور عاصم سے کہنے لگی کہ یہ سب کیا ہے؟ آپ کو مجھے ابھی اور اسی وقت سب کچھ بتانا ہوگا، ورنہ میں آپ کی ماں کے پاس جاؤں گی۔ تب عاصم نے گہرا سانس لیا تھا اور خود کو تیار کیا تاکہ وہ فاطمہ کو ساری سچائی بتا سکے۔ جوں جوں فاطمہ اس کے منہ سے سچائی سنتی گئی، ویسے ویسے اس کی سسکیاں بلند ہوتی گئی تھیں اور آخر میں وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ فاطمہ غریب نہیں بلکہ کھاتے پیتے گھرانے کی بیٹی تھی۔ اس کے ماں باپ دونوں کامیاب بزنس مین تھے اور دونوں ایک ساتھ کام کرتے تھے۔ شادی کے 3 سال بعد ان کے ہاں فاطمہ کی پیدائش ہوئی تھی۔ فاطمہ کے 2 سال کا ہونے تک اس کی موم نے بزنس سے بریک لے لی تھی۔ فاطمہ 2 سال کی ہوئی تو انہوں نے اس کا برتھ ڈے دھوم دھام سے منانے کا سوچا۔ دونوں میاں بیوی فاطمہ کے لیے پارٹی کا انتظام کرنے چلے گئے۔ فاطمہ رضیہ بوا کے پاس تھی۔ رضیہ بوا جنہیں فاطمہ اپنی دادی سمجھتی رہی تھی، وہ اس کی دادی نہیں بلکہ اس کے گھر کی پرانی ملازمہ تھیں۔ ان کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ فاخرہ اور رشید بھی اس گھر کے ملازم ہی تھے، مگر انتہا کے لالچی تھے۔ ان کے بیٹے عاصم کو فاطمہ کے ڈیڈ نے ہی اپنی موت سے چند روز قبل باہر ملک اپنے جاننے والوں کے ہاں بھیجا تھا تاکہ وہ اپنی زندگی سنوار سکے۔ اس روز فاطمہ کی سالگرہ والے دن اس کے ماں باپ کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا اور فاطمہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ صدا کی لالچی فاخرہ نے اس بات کا خوب فائدہ اٹھایا تھا اور ساری دولت جائیداد پر قبضہ کر کے فاطمہ کو اس کی اپنی ہی حویلی کی ملازمہ بنا دیا تھا۔ وہ تو اسی وقت فاطمہ کو مار کر اس کا قصہ بھی تمام کرنا چاہتی تھی، مگر ساری جائیداد فاطمہ کے نام تھی۔ اگر فاطمہ کو کچھ ہو جاتا تو ساری جائیداد ٹرسٹ میں چلی جانی تھی۔ مجبوراً فاخرہ کو فاطمہ کو زندہ رکھنا پڑا تھا۔ آج فاطمہ 18 سال کی ہو چکی تھی، تبھی وہ فاطمہ کا سب کچھ اپنے نام کروا کر اس کو قتل کر دینا چاہتی تھیں، مگر عاصم نے عین موقع پر ان کا سارا کھیل بگاڑ دیا۔
جس دن عاصم آیا اسے اعزاز ایئرپورٹ پر پک کرنے گیا تھا۔ گاڑی میں ہی عاصم نے اعزاز سے حویلی والوں کے بارے میں پوچھا تو اعزاز اسے اپنے جیسا سمجھتا اپنی ماں کا ہر کرتوت بتاتا گیا تھا، جسے سن کر عاصم کو فاطمہ اور اس کی فیملی کے بارے میں بہت دکھ ہوا تھا اور اپنی فیملی پر بہت غصہ آیا تھا۔ تبھی وہ اعزاز پر بھڑک اٹھا تھا اور اسی چکر میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور تبھی اس نے جان بوجھ کر پاگل بننے کا ناٹک کیا تھا۔ عاصم نے شروع سے لے کر آخر تک اسے ساری بات بتا دی تھی۔ فاطمہ عاصم کی بہت شکر گزار تھی، لیکن اس کے گھر والوں کی چالوں پر وہ حیران بھی تھی کہ لوگ کیسے کیسے رنگ بدلتے ہیں۔ آج اگر عاصم نہیں ہوتا تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ عاصم اسے کہنے لگا کہ میں صبح ہی اپنے والدین کو یہاں سے لے جاؤں گا، آپ انہیں جو سزا دینا چاہیں مجھے منظور ہے، اور اگر اس رشتے سے آزادی چاہتی ہیں تو بھی آپ کی اپنی مرضی ہے، میں آپ کو نہیں روکوں گا۔ عاصم اس کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ فاطمہ وہیں بیٹھی اپنی زندگی پر غور کرتی رہی تھی۔ صبح فاخرہ سمیت سبھی شرمندہ سے کھڑے تھے اور فاطمہ سے معافی مانگ رہے تھے۔ نہ جانے فاطمہ میں اتنا ظرف کہاں سے آیا کہ اس نے ان سب کو معاف کر دیا۔ وہ ہمیشہ سے دولت کے ترسے ہوئے لوگ تھے، اتنی بڑی جائیداد دیکھی تو لالچ کے مارے اندھے ہو گئے تھے اور اپنی اوقات بھول گئے تھے۔ عاصم انہیں معاف نہیں کر پایا تھا۔ وہ انہیں وہاں سے لے کر ایک سادہ سے بنے گھر میں لے آیا تھا جو نہ تو زیادہ بڑا تھا اور نہ زیادہ چھوٹا۔ اسے عاصم نے اپنی محنت سے بنایا تھا۔ فاطمہ نے عاصم کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا تھا۔ اسی کا احسان تھا جو وہ ابھی تک زندہ تھی، اور عاصم کو ٹھکرا کر وہ احسان فراموش نہیں بننا چاہتی تھی۔